السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ثمار افضل ہے اور میں کنگ سعود یونیورسٹی کے اندر قرآن و حدیث کے تخصص کا طالب علم ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ عمدہ اور اچھی تفسیر کون سی ہے۔ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں علماء نے رحمہم اللہ نے محنتیں کی ہیں، قرآن پاک کی تفاسیر لکھی ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ بعض مفسرین کی جو تفسیر ہے وہ بہت مختصر ہوتی ہے، کسی ایک جلد میں آ جاتی ہے، اور بعض مفسرین رحمہم اللہ کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ کئی جلدوں پر 10 12 13 14 جلدوں پر ہوتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان کی تفاسیر مختلف ہوتی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن پاک کی جو تفاسیر ہیں وہ ایک جیسے ہی ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن پاک کی تفسیر سکھائی، تو ایک ہی ہونی چاہیے تھی۔ تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ تمام باتیں سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کی جو تفاسیر ہیں ان کو لکھنے کا ایک منہج ہے، ایک پیٹرن ہے، ایک آؤٹ لائن ہے۔ تقریباً 6 یا 7 وہ پیٹرنز ہیں یا منہج ہیں، اور کچھ منہج اس میں سے طویل ہوتے ہیں، کچھ منہج اس میں سے مختصر ہوتے ہیں۔ جو آدمی کسی خاص پیٹرن کے تحت تفسیر لکھتا ہے تو اسی پیٹرن کے ڈفرنس کی وجہ سے تفسیر کے اندر بھی ڈفرنس آ جاتا ہے۔ ان منہج کے اندر اور پیٹرن کے اندر جو سب سے اعلیٰ پیٹرن ہے، منہج ہے، وہ ہے التفسیر بالمأثور۔ تفسیر بالمعثور کیا ہوتی ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن یہ بتاؤں کہ اس منہج کے تحت جو کتابیں، جو تفاسیر لکھی جائیں گی وہ سب سے زیادہ عمدہ ہوں گی، سب سے زیادہ اعلیٰ ہوں گی، اور سب سے زیادہ شہرت بھی انہی کو ملتی ہے، اور علماء کا اعتماد بھی ان پر ہی اکثر ہوتا ہے، اور یہی اتھینٹک سورس ہے تفسیر کو لینے کا۔ پچھلی ایک ویڈیو کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تفسیر کو لینے کے 6 ماخذ ہیں، 6 سورسز ہیں۔ سب سے پہلا جو تفسیر لینے کا ماخذ ہے وہ قرآن پاک خود ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، وہ احادیث جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہمیں تفسیر نہ قرآن سے ملے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے، تو پھر ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے تفسیر کو کریں گے، اور اگر صحابہ کے اقوال بھی نہ ملیں تو پھر ہم تابعین کی طرف رجوع کریں گے اور ان کے اقوال کے ذریعے سے قرآن پاک کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ یہ 4 سورسز ہیں۔ اس کے بعد 5واں جو سورس ہے وہ عربک لینگویج ہے، عربی لغت ہے، اور اس کے بعد جو آخری سورس ہے وہ عقل سلیم ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ایک بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ عقل سلیم کیا ہوتی ہے۔ عقل سلیم وہ عقل ہوتی ہے جو شبہات سے اور شہوات سے پاک ہوتی ہے، کسی خاص فرقے کی طرف، کسی خاص تیار کی طرف، کسی خاص منہج کی طرف مائل نہیں ہوتی، جہاں پر حق ہوتا ہے اسی طرف رجوع کر لیتی ہے، یہ عقل سلیم ہوتی ہے۔ تو سب سے جو اچھا منہج ہے تفسیر لکھنے کا، سب سے جو خوبصورت پیٹرن ہے تفسیر لکھنے کا، وہ ہے التفسیر بالمأثور۔ مأثور کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں اثر سے آیا ہے، اور اثر سے مراد پیچھے رہ جانے والی چیز ہوتی ہے۔ تو لیکن اصطلاح کے اندر تفسیر بالمأثور اس تفسیر کو کہیں گے جس میں لکھنے والا، جس میں مفسر قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے قرآن پاک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، صحابہ کے اقوال سے، اور تابعین کے اقوال سے۔ ان 4 چیزوں سے اگر کوئی مفسر تفسیر لکھتا ہے تو اس کو التفسیر بالمأثور کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کا تفسیر لکھنے کا سب سے اچھا اور عمدہ منہج ہے۔ 4 جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں، اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے، اور کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ سب سے پہلا عمدہ طریقہ تفسیر لکھنے کا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ قرآن پاک کے ذریعے سے ہی کی جائے۔ دیکھیں، بعض آیات قرآن پاک میں ایسی ہوتی ہیں جو ایک جگہ پر مجمل آتی ہیں، اور انہی کا جو معنی ہے، انہی کی جو تفسیر ہے وہ قرآن پاک میں کسی اور جگہ بیان ہوتی ہے جو پہلی آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی یہ تفسیر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ پاک جو ہیں اپنے کلام کی مراد خود اچھی طرح جانتے ہیں۔
مثال کے طور پر میں کوئی بات کرتا ہوں، اس بات سے جو مراد ہے مجھ سے زیادہ اچھی طرح اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی طرح قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے بہتر بڑھ کر اس کلام کو جاننے والا، اس سے کیا مراد ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے اگر قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کی جائے تو یہ سب سے زیادہ اچھا سورس ہے۔ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ایک آیت قرآن پاک کی ہوتی ہے، اس کا معنی اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تفسیر المتصل، کے ساتھ ہی اللہ پاک اس کی تفسیر بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الطارق میں ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، کہ تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ اب یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ رات کو آنے والا کیا ہے، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، کہ نبی جی آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کی ہمیں تفسیر کی ضرورت ہے، تو اگلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے خود تو اگلی ہی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا النجم الثاقب، کہ وہ نجم ثاقب ہے، وہ ایک تارہ ہے۔ تو یہ تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے اس کی ایک مثال ہے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک آیت ہے، اس کی جو تفسیر ہے وہ اگلی آیت میں نہیں ہوتی، کسی اور سپارے میں، کسی اور صورت کے اندر ہوتی ہے، اور یہ بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پر فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات بتائے کہ اگر تم ان کلمات کے ذریعے سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اب وہ کلمات کیا تھے ہمیں نہیں پتا، تو اس آیت کی تفسیر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ کلمات جو تھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ اگر ہمیں کسی آیت کی تفسیر جو ہے وہ قرآن پاک میں نہ ملے تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر ہم آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی طرف جو صحیح ہیں، ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کے لیے ہی بھیجا تھا۔ ان کے مشن میں سے ایک مشن یہ بھی تھا کہ وہ قرآن پاک کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اب سنت میں کیسے ہمیں ملے گی؟ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کی جو آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مغضوب علیہم سے کون مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کر دی کہ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم سے مراد جو ہیں وہ یہود ہیں، اور الضالین اس سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ تو یہ اس کی مثال ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر بہت سارے احکامات جو ہیں وہ نہیں آئے، صرف اس کے جو مجمل احکامات ہیں وہ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو۔ اب اس کی رکعات کتنی ہیں، اس کے اوقات کتنے ہیں، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مکروہات کیا ہیں اور شرائط کیا ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک آیت کی تفسیر میں بیان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض احکامات ہوتے ہیں وہ قرآن پاک میں آتے ہی نہیں ہیں، بالکل اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تفسیر بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے صدقۃ الفطر ہے، اس کے احکامات قرآن پاک میں نہیں آئے لیکن احادیث میں ہم کو ملتے ہیں۔ کسی آیت کی تفسیر ہمیں نہ قرآن میں ملی، نہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملی، تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر ہم صحابہ کے اقوال میں سے تلاش کریں گے۔ صحابہ کے اقوال کو کیوں لیں گے؟ اس لیے لیں گے کہ صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، انہوں نے وحی اترتے ہوئے دیکھی ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، صحبت اٹھائی ہے، وہ خود عرب تھے، عربی زبان کو جانتے تھے، اس لیے ہم ان کے اقوال کو لیں گے۔ چلیں فرض کرتے ہیں کہ ہمیں کسی آیت کی تفسیر نہ قرآن پاک سے ملی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملی ہے، صحابہ کا اقوال بھی ڈھونڈے نہیں ملے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو پھر ہم تابعین رحمہم اللہ کے اقوال کو لیں گے۔ اگر ان میں سے کسی نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہوئی ہے، وہ اس لیے لیں گے کہ تابعین جو تھے وہ صحابہ کے شاگرد تھے، انہوں نے صحابہ سے سیکھا تھا۔ اب آخر میں کچھ مشہور تفاسیر کا نام اور ان کے مؤلفین کا نام ذکر کر دیتا ہوں جنہوں نے اپنی تفاسیر کو اس منہج یعنی التفسیر بالمعثور کے منہج کے تحت لکھی ہیں، وہ بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے جو پہلی تفسیر ہے ہماری، وہ تفسیر تو بہت ساری ہیں لیکن میں چند 5 یا 6 تفاسیر کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلی جو تفسیر ہے وہ ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن۔ یہ ایک سب سے اچھی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی لی گئی ہے، اور یہ علامہ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ جو مکہ کے
مکہ میں رہنے والے تھے، انہوں نے لکھی ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے تفسیر بالمأثور کے منہج کے تحت لکھی جانے والی، وہ ہے تفسیر القرآن العظیم، جو کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور ابن کثیر کی تفسیر کے نام کے ساتھ مشہور ہے۔ تیسری جو تفسیر ہے وہ بھی تفسیر القرآن العظیم کے نام سے ہے، لیکن ان کے لکھنے والے ابن حاتم الرازی رحمہ اللہ ہیں۔ چوتھی جو تفسیر ہے وہ ہے جامع البیان عن تأویل آی القرآن، یہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور اس کے اندر بھی تفسیر بالمأثور کے منہج کو اب فالو کیا گیا ہے۔ پانچویں تفسیر جو ہے وہ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، جو کہ علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، یہ ہے۔ پانچویں جو تفسیر ہے وہ ہے الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، اور اسے تفسیر الثالبی بھی کہتے ہیں کیونکہ ابو اسحاق الثالبی نے ان کو لکھا ہے۔ اور ایک تفسیر جو ہے وہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہ ہے فتح القدیر الجامع بین فنی الروایت والدرایت فی التفسیر، اور یہ تفسیر کی کچھ مشہور کتابیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ تذکرہ کر دیا۔ تفسیر بالمأثور وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم دوسرے ایک منہج کا ذکر کریں گے۔ اب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔